وہ چیزیں جو چھوٹی ہیں بظاہر دیکھنے میں لیکن ان کا ثواب بہت بڑا ہے، ایسی تو بہت ساری چیزیں ہیں، میں نے کچھ چیزوں کو یہاں پہ نوٹ کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک بڑی آسان سی چیز ہے کہ آپ وضو بنائیں، جب اچھے سے وضو بنائیں اور کوشش کریں جب بھی وضو بنائیں تو 2 رکعت آپ تحیۃ الوضو ضرور پڑھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرتے ہیں اور بڑے اچھے سے وضو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اچھے سے وضو کیا اور آپ نے فرمایا من توضا مثل وضوئی مثل هذا الوضو، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا اور پھر مسجد میں آ کے 2 رکعت نماز پڑھا اور پھر بیٹھا رہا مسجد میں، یعنی نماز کے انتظار میں بیٹھا رہا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ میں مانتا ہوں کہ ہم بڑے بزی لوگ ہیں، ہمارے وقت بڑے قیمتی ہیں، مگر اللہ کی رحمت سے قیمتی تو نہیں ہے، اجر و ثواب سے بڑھ کے تو نہیں ہے۔ چلو عام دنوں میں نہ صحیح، رمضان میں تو موقع نکالو بھائی، ظہر کی اذان 12:30 بجے ہو رہی ہے، 1:45 بجے جماعت ہے، آپ گھڑی دیکھ کے 12:44 پہ مسجد میں آ رہے ہیں، یہ مناسب نہیں میرے بھائی۔ 5 منٹ پہلے آ جائیں آپ اور 2 رکعت نماز آپ پڑھ کے مسجد میں بیٹھیں، اور جتنی دیر آپ بیٹھے رہیں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بندہ جتنی دیر نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اتنی دیر بھی اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو یہ کام ہم کریں، اس پر اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے معراج کی رات میں آپ نے دیکھا کہ ان کے قدموں کی آہٹ کی آواز آپ نے اپنے آگے محسوس کی جنت میں۔ تو آپ نے دنیا میں جب معراج کے سفر سے آپ لوٹے تو آپ نے حضرت بلال سے پوچھا کہ میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ کو جنت میں محسوس کیا تھا، کیا وجہ تھی؟ تو حضرت بلال نے کہا کہ اللہ کے نبی میری ایک عادت ہے کہ جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، پیشاب کیا، پاخانہ کیا، جب بھی حدث لاحق ہوا، وضو ٹوٹ گیا، میں وضو کرتا ہوں اور جب بھی وضو کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ یہ کام بھی آپ کر سکتے ہیں، کوشش کریں رمضان کے مہینے میں، کوشش کریں کہ آپ ہر وقت باوضو رہیں۔ اب جیسے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے باوضو ہونا کیا شرط ہے؟ بہت سارے علماء کے نزدیک تو شرط ہے۔ چلو دلیل کے اعتبار سے زیادہ مضبوط بات یہ ہے کہ شرط نہیں ہے، لیکن افضل تو ہے، سارے علماء کا اتفاق ہے کہ افضل ہے۔ آپ باوضو رہیں گے، قرآن کو چھوئیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، اس میں ثواب زیادہ ہے میرے بھائی، اور اس کی فضیلت کتنی بڑی ہے۔ حضرت بلال کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا کہ جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ کی آواز اللہ کے نبی نے محسوس کی۔ اور جب ہم وضو کرتے ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، اچھے طریقے سے وضو کا مطلب کیا ہے؟ سنت کے مطابق آپ سیکھیں، آپ جانیں کہ وضو کا طریقہ کیا ہے۔ اچھے طریقے سے وضو کرنے کا مطلب نہیں کہ نل کھول دیا اور آدھا گھنٹہ وضو ہی کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو نا وسوسہ ہوتا ہے، وہ 3 بار کے بجائے 15 بار ہاتھ دھو لیتے ہیں، تو آپ وسوسے کا شکار نہ ہوں، آپ سنت کے مطابق آپ وضو کریں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا، خرجت خطاياه من جسده، اس کے بدن سے تمام گناہ نکل جاتے ہیں، حتی تخرج من تحت اظفاره، یہاں تک کہ اس کے ناخن سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں۔